اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، محب النبی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرشد سے مرید جو کچھ سنے اسے اندھیری رات کا چاند جان کر یاد رکھے، اور اگر فرصت ہو تو کاغذ پر لکھ کر عمل کرنے کے لیے حفاظت سے رکھے کہ اس میں جو وقت صرف ہوتا ہے عبادت میں ہی لکھا جاتا ہے۔ حضرت غوث زماں شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ بھی اس دور کے حاضر باش حضرات و احباب نے جمع کیے، تحریر کیے اور محفوظ کر لیے۔ ان ملفوظات مبارکہ سے چند ارشادات عالیہ تبرکن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بھی کچھ علم ہو جائے اور وہ شے حاصل ہو جائے جو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ کام کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، نہ کہ یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو۔ بھروسہ اسی ذات باری پر کرنا چاہیے جو ازلی اور ابدی ہے۔ غیر حق پر تکیہ کرنا ایک حادث یعنی فانی بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اسی پر چھوڑ دو اور اسی کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤ۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلے، نہ کہ آقا کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ ایک دن ایک شخص حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ حضور، خدا عمل سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ آپ نے فرمایا کہ ملتا قسمت سے ہے مگر عمل شرط ہے، اور پھر یہ شعر پڑھا کہ بجستجو نیابت کسے مراد دلی، کسے مراد نیابت کے جستجو نہ کند، کہ کوئی شخص بھی محض جستجو سے مراد دلی حاصل نہیں کر سکتا، مگر کوئی بھی مراد حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ جستجو نہ کرے۔ ایک دن فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بیماری ہو تو فوراً علاج کرو، کیونکہ یہی سنت ہے۔ ہاں، اسباب پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ حق تعالیٰ ہی کو مؤثر حقیقی جانو، کیونکہ اگر صرف دوا میں شفا ہوتی تو کوئی دولت مند مرنے نہ پاتا۔ پس شفا دینے والی اور نفع دینے والی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اپنی پاک صحبتوں میں ہر وقت کسب حلال پر واز فرمایا کرتے تھے اور مختلف حکایات سے اسے دلچسپ بناتے۔ فرمایا کرتے کہ اے لوگو، حلال کی کمائی میں اس قدر برکت ہے کہ کاسب حلال کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے کردگار عالم پورا فرماتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے حکایت بیان کی کہ ایک عالم کسی خطرناک بیماری میں مبتلا تھا۔ مایوس ہو کر کسی فقیر کے پاس گیا۔ فقیر نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسے فوراً شفا ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ یہ رتبہ تم نے کہاں سے پایا؟ کہا کہ لقمہ حلال سے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم نہیں دیکھتے کہ جو مزدوری پیشہ لوگ کڑکتی دھوپ میں کام کرتے ہیں وہ کبھی نہیں تھکتے، یہ طاقت ان میں کسب حلال سے ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ شروع میں شاہان دہلی کی عادت تھی کہ ان کے مطبخ یعنی باورچی خانہ دو قسم کے ہوتے تھے، عام اور خاص۔ عام مطبخ میں عمدہ کھانے پکتے تھے جو سب کے لیے ہوتے تھے، اور خاص مطبخ میں وہ کھانا پکتا تھا جو خود اور ان کے اندرون خانہ کھاتے تھے، اور یہ کھانا وہ کتابت قرآن پاک کی مزدوری سے حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ شاہان دہلی کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے کلمی نسخے اب تک چشتیہ خانقاہوں میں موجود ہیں۔ ایک مشنری یعنی عیسائی مبلغ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کس زبان میں میرے ساتھ بات کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہندی، اردو اور ملتانی وغیرہ، پشتو، فارسی، عربی، انگریزی میں بات کرو۔ اگر ترکی بگوئی ہم بگو، اگر ترکی میں بات کرنا چاہتے ہو تو بھی کرو۔ اس نے فارسی میں سوال کیا
کہ فقر چیست یعنی فقر کیا ہے؟ حضرت غوث زمان نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے کہ اگر لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے تو اسے خوشی نہ ہو، اور اگر لاکھ روپے کا خسارہ ہو جائے تو اسے ملال نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ دارالعلوم کے مایا ناز عالم مولوی محمد عمر صاحب کو جب آپ نے بیعت کی اجازت دی تو مولوی صاحب نے عرض کیا کہ درس و تدریس اور اشاعت سلسلہ و بیعت میں سے کون سا کام اختیار کروں؟ فرمایا جس کا نام تم نے پہلے لیا ہے وہ افضل ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھے دوسرے کی حاجت نہیں، چنانچہ وہ آخری سانس تک درس و تدریس میں مصروف عمل رہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ عالم دوزخ یا بہشت میں اکیلا نہیں جائے گا، بہشت میں جائے گا تو سینکڑوں کو ہمراہ لے کر، اور دوزخ میں جائے گا تو ایک جتھے سمیت، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا مدار عالم کے نمونہ پر ہے۔ ایک بار فرمایا کہ علم ایک تلوار ہے، اگر عالم کے بازو میں قوت عمل ہے تو اس تلوار سے دشمن یعنی شیطان کا کام تمام کر دے گا، ورنہ وہی دشمن یعنی شیطان اس کی تلوار ہی سے اس کا سر اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔